میں چاہتی ہوں کہ مطلب آگے جا کے مجھے کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور بعد میں شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کیسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کیا لے کر آئی ہو ماں کے گھر سے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے کوئی پریشانی وہ کریں، اور اب بھی انہوں نے بہت کوشش کی ہے، امی جاتی ہیں کسی کے گھر تو وہ 100-200 دے دیتے ہیں روز کے، لیکن ان میں بھی ہمارا کوئی گزارا نہیں ہو رہا، ہم انہی سے مطلب کوئی جیسے سالن وغیرہ بنا لیتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کی طرح تیاریاں کریں، ہمارے گھر میں بھی کچھ جوش جذبہ ہو شادی کا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سوگ منایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اولیاء کی سرزمین ملتان میں ناظرین، اور ایک غریب فیملی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جس میں ایک ماچی اور ان کی بیٹی ہیں۔ پریشانی کیا ہے، کیا مطلب کس طرح کی پریشانی ہے؟ پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں، بھی مزدوری کرتے ہیں، تازی لے کر آئی وہی کھا لیا، ایسے کچھ بھی نہیں بنا اب تک بھی۔ اچھا، کیا کام کرتی ہیں آپ؟ گھروں میں کام کرتی ہوں، بھی کپڑے دھو دیے، ایسے برتن دھو دیے۔ اچھا، تو پھر وہ کتنی تنخواہ وہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ تنخواہ نہیں میں لیتی، ویسے ہی بھی 200-150 روزانہ لے کر آتی ہوں، وہی کھا لیتے ہیں۔ 200-150 روزانہ کا؟ ناظرین، 200 میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ 200 تو آج کل ہم بچے سکول جائیں تو 100 روپیہ تو ان کو دے دیتے ہیں کہ بچے سکول جاتے وقت لے کے جاتے ہیں، تو 200 اس ماں جی کی اجرت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ ہانڈی وغیرہ کرتی ہیں، تو 200 میں کیسے گزارا ہوتا ہے آپ کا؟ اور نہ بچوں کے کوئی کپڑے وغیرہ نہ کچھ، ایسے ہی بس، نہ شادی کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ تو جہیز وغیرہ تیار کر لیا آپ نے؟ نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، کوئی ایک چیز بھی نہیں کی تیار؟ نہیں خریدی ایک چیز۔ کیوں نہیں خریدی؟ کہ کیا آپ کے میاں کیا کرتے؟ وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے، ویسے بھی آپ کھا لیتا ہے وہ۔ اچھا، نشہ کرتا ہے آپ کا شوہر؟ ہاں جی۔ کہ جہیز آپ نے کوئی چیز نہیں بنائی ابھی تک، تو کیسے یہ پھر دن بھی اوپر سے کم ہے تو کس طرح سے یہ ہوگا؟ آپ مجھے اتنی مدد کر سکتے ہو، جلدی میں کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں بنا اب تک بھی، اتنی پریشان ہے آپ۔ تو جہیز میں تو ماں اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دینے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ نے ابھی تک کوئی ایک چیز بھی نہیں بنائی؟ نہیں بنائی ابھی تک، کپڑا بھی نہیں خریدا، کوئی سوٹ وغیرہ یا کچھ بھی نہیں خریدا اب تک بھی۔ ناظرین، دیکھیں کہ شادی کے معاملات میں صرف جہیز بھی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بارات آتی ہے، بارات کو کھانا وغیرہ بھی کھلانا ہوتا ہے، یہ بھی بیٹی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیملی ممبر کے کپڑے وغیرہ کا تمام نظام ہوتا ہے، ابھی جہیز کا ایک حصہ بھی نہیں خریدا گیا، ایک چیز بھی نہیں خریدی گئی، تو دیکھیں کہ 200 اگر روزانہ گھر میں آتا ہے، اس 200 میں سے آج کل کم سے کم بھی سبزی کا ریٹ بھی جانا جائے تو کم سے کم بھی 150 کلو سبزی ملتی ہے، تو 200 میں کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جویریہ۔ سسٹر، بتائیے گا کہ آپ کی 15 دن بعد شادی ہے، تو کیا معاملات ہیں گھر کے؟ جہیز وغیرہ کا تیاری وغیرہ کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے؟ ابھی تو کچھ تیاری نہیں ہے، کوشش تو یہی ہے کہ اچھے سے اچھا کام ہو اور تیاری بھی ہو، اگر پیسہ ہاتھ میں ہو تو جلد از جلد کیا جا سکتا ہے، مگر وہ پیسے کی گیم ہے ساری، گھر کے حالات بھی ایسے ہیں، اگر گھر کے حالات بھی چل جائیں تو مزدوری وغیرہ لے کر آئیں تو جہیز وغیرہ کا بھی کافی بن جاتا ہے، مگر یہ گھر وغیرہ میں ہی خرچ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جہیز وغیرہ نہیں بن سکا۔ یہ بتائیں کہ سسرال والوں کی طرف سے بھی یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہیز نہ بھی لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اس طرح کی کوئی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہیز نہ لائیں؟ جہیز نہ لائیں ہر کسی کی زبان پر یہی ہوتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں، جہیز کی وجہ سے کافی گھروں میں ایشو ہو جاتے ہیں، مگر میں ایسا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو۔ تو کیا کہنا چاہیں گے صاحب استطاعت لوگوں سے اور ایسے فاؤنڈیشنز جو کہ ادارے جو ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں، ان سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ کہ وہ ہماری جتنی ہو سکے مدد کریں، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے، ماں باپ کی بھی عزت رہ جائے، اور یہی چاہتی ہوں زندگی میں تانے بھی نہ سن سکوں، میرے والدین کو وہ تانے دیں گے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا کسی بھی بیٹی سے۔ میں دیر نہ دے سکی تو پھر کیا بنے گا؟ آپ جتنی جلدی ہو سکیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں، ہماری کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، عزت کا خیال رکھیں آپ۔
جی ناظرین، تو آپ اس بہن کی سن رہے تھے بات جس کی شادی ہے ٹھیک 15 دن بعد، جو کہ شادی کے دن بھی رکھے گئے ہیں، لیکن گھر کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ جہیز کی ایک چیز بھی نہیں خریدی گئی، تو یہ انتہائی پریشان ہیں۔ کس طرح سے حالات یہ گزر رہے ہیں، اگر کسی کے گھر میں شادی ہو تو وہ 1 ماہ پہلے ہی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو اتنے مایوس ہو کر یہ بیٹھے تھے کہ میرا الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ اس طرح کے معاملات ان کے چل چکے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جتنی ہو سکے ان کی بھرپور مدد کریں۔ آپ ان کی کیش کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے کر دیں، اور آپ ان کی کسی سامان کی صورت میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی وہ کر دیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی مجبور ہیں۔ آپ پر بھی یہ وقت آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جہیز پیکج جو ہے وہ دیا جائے، تو اس بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھ کر جو ہے وہ تعاون کریں ان کے ساتھ، تاکہ یہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں۔ جی ناظرین، تو اسکرین پر ان کا جو ہے وہ نمبر بھی مینشن ہے، اگر آپ جائز کیش کروانا چاہتے ہیں تو اس پر رابطہ بھی ان سے کر سکتے ہیں، تو ان کی صورتحال بھی آپ جان سکتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کیش۔ تو اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیجیے اجازت۔